شیعہ حکومت ہونی چاہیے تو کس طرز پہ ہونی چاہیے، اور اس کے لیے کون کون ہمارا لیڈر اس ہوگا، کا اس کو دیکھیں کیسے ہم حکومت کا کانسیپٹ اسلام میں نہیں ہے، امامت ہے، ٹھیک ہے نا. امامت کے علاوہ ہمارے پاس کوئی ایسے اسلامک بکس میں اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات میں کسی کو حکومت کرنے کا حق نہیں ہے کہ کوئی حکومت کرے امام کے علاوہ. جی ہاں، ٹھیک ہے نا. تو تو سر اگر تو یہ جو سر آپ شیعہ حکومت تو کرتے ہیں، شیعہ آج سے بہت سارے شیعہ، نادر خان جو آیا تھا، نادر افشار، اس نے حکومت کیا، اس نے ہندوستان فتح کیا، وہ محمد شاہ رنگیلا کے ساتھ جنگ کیا تھا نا 1738 میں ہندوستان وہ فتح کیا تھا. محمد شاہ رنگیلا مغل بادشاہ کو اس نے گرفتار کیا تھا، دہلی آیا تھا، دہلی سے اس نے 600 جتنے مغل خزانات میں سونا چاندی تھا سب اس نے اٹھا کے سب ایران لے کے گیا تھا. 600 سے زیادہ اونٹوں پہ سوار کیا تھا، سب سونا چاندی لے کے گیا تھا. اچھا وہ بھی شیعہ تھا، شیعوں نے تو بہت حکومت کی، ہمیشہ حکومت کیا. سر اگر ہاں، اگر کسی شیعہ لیکن کی یہ حکومت اہل ہونی بیت علیہ چاہیے السلام کی جانب سے کوئی انسٹرکشن نہیں ہے کہ کوئی شیعہ کو حکومت تو کرنے کا حق ہے. اس وقت اگر حکومت ہوگی، اگر کوئی شیعہ ہو ہاں، تو وہ ظالم کیسے ہوگا، وہ ظالم ہوگا، وہ جنرل یحییٰ خان کی طرح ہوگا، ٹھیک ہے نا. جنرل یحییٰ خان کی طرح ہوگا، علی خامنئی کی طرح ہوگا، رضا شاہ کی طرح ہوگا، خمینی صاحب کی طرح ہوگا. یہ لوگ دیکھیں، یہ سب کہتے ہیں کم اچھے ہیں. دنیا میں کوئی بادشاہ نہیں کہتا، کوئی حاکم نہیں کہتا کہ میں فاسق ہوں، میں فاجر ہوں، میں ظالم ہوں. سر صرف ایک چیز ہے کہ کیا جیسے ابھی اہل سنت کی حکومت ہے ابھی سعودی عربیہ میں، ٹھیک ہے، تو کیا اس کے مقابلے میں اگر ایران کی حکومت کو کمپیئر کیا جائے تو یہ بہتر نہیں ہے؟ مطلب یہ اس وقت اگر شیعہ کو دیکھا جائے تو شیعہ حکومت کے بغیر بھی حکومتیں ایک دوسرے سے ہوتے ہیں. بہتر ہو سکتی ہیں، یہ بات آپ کی صحیح ہے. جی دیکھیں، حکومتیں ایک دوسرے سے بہتر ہو سکتی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں جی کہ وہ اسلامی ہے، ٹھیک ہے نا. اب ٹھیک ہے، دیکھو، اسلامی نہ بھی ہو اب لیکن ناروے کی اگر حکومت کو کے آپ اندر مقایسہ کریں سعودی عرب سے، کون سا بہتر ہے؟ ناروے کی حکومت بہت بہتر ہے. مجھ سے اگر جی پوچھیں نا، ناروے کی حکومت بہت بہتر ہے. وہاں پہ تو کیا وہ شیعہ بات، اب دیکھ آپ کے شیعہ سعودی عرب بیار میں و 4 مددگار سال نہیں پہلے، ہوں گے؟ 5 سال پہلے وہاں پہ مشرقی سعودی عرب میں انہوں نے کارروائی کی تھی، فوجی شیعہ علاقوں میں ہزاروں کی تعداد میں شیعوں کو انہوں نے قتل کیا تھا شہروں میں. اس کی خبریں جو ہے میڈیا میں بہت کم آئی، لیکن شیعوں کو بہت قتل کیا ان لوگوں نے. جب بحرین میں وہ تحریک چلی تھی نا جمہوریت کے، اس زمانے میں بھی بہت شیعوں کو قتل کیا تھا ان لوگوں نے. تو یہ باتیں تو ناروے میں تو نہیں ہوتی نا، سویڈن میں تو نہیں ہوتی. سمجھ میں آ رہی نا؟ حکومتیں بعض اس طرح نہیں، ہر لحاظ سے، بعض لحاظ سے ایک دوسرے سے بہتر ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے، آپ کی پاکستان کی حکومت ہے اور کویت کی حکومت، کون سا بہتر ہے؟ مجھ سے پوچھے تو میں کہوں کویت کی حکومت بہتر ہے، وہاں پہ کرپشن نہیں ہے. پاکستان میں بہت کرپشن ہے. حکومتیں ایک دوسرے سے بہتر ہو سکتی ہیں، لیکن اس کا دیکھیں، کافر بھی ایک دوسرے سے بہتر ہو سکتے ہیں. ایک کافر ہے، 2 کافر ہے، 3 کافر ہے، 4 کافر ہے. سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ مشرک ہندو، جی جی ان کا کردار ایک جیسا نہیں ہوگا، ایک دوسرے سے بہتر ہو سکتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جو ہے شریعت کے راستے پر ہے. یہ حکومتیں غیر شرعی جی ہیں. یہ غیر شرعی حکومتوں میں تفاضل ہو سکتا ہے کہ ایک زیادہ ظالم ہے، ایک کمتر ظالم ہے. ٹھیک ہے نا؟ جی جی اگر میں یہ کہنا چاہ رہا تھا، اصل میں یہ میرا صحیح جو مین کوشچن تھا وہ یہی تھا کہ اگر اس وقت پہ اگر شیعہ کی حکومت نہیں ہوتی، کیا ایسا نہیں ہے کہ شیعہ بھی یار و مددگار ہو جائیں گے؟ تو یہ جو حکومت بنتا ہے نا شیعوں کے نام پہ، یہ شیعوں کے لیے کام تو نہیں کرتا نا. آپ کو یہ غلط فہمی میں نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں، اگر ایسا حکومت بنتا ہے کسی شیعہ بادشاہ کا یا کسی شیعہ وزیر اعظم کا یا کسی شیعہ جنرل کا، وہ جو دین کی خدمت کرے گا، وہ تو بہترین چیز ہے دنیا میں. اس کو کون نہیں چاہتا؟ اس کا تو ہم مخالف تو نہیں ہو سکتے نا. سن رہے نا؟ جی 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 دنیا سن میں ایسے بادشاہ آئے ہیں تاریخ میں جنہوں نے دین کی خدمت کی ہے، شیعہ مذہب کی خدمت کی. اللہ ان کو رحمت کرے، اللہ ان کو رحمت کرے. ٹھیک ہے نا؟ جو ان کی حکومت شرعی نہیں تھی، لیکن انہوں نے دین کی خدمت کیا، علماء کی بات سنی، علماء کی مشورے سنے، دین کی خدمت کیا، مدارس بنائے، مساجد بنائے، مامبرگاہیں بنائے، عزاداری کو فروغ دیا ہے. ہندوستان میں ایسے بادشاہ گزرے نا، یہ تو ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو بھی تشیع کے نام پہ حکومت بناتا ہے وہ حتماً دین کی خدمت کرے گا. جو بھی شیعہ ہوگا وہ دین کی خدمت کرے گا، ایسا نہیں ہے. وہ آپ کو کیس بائی کیس دیکھنا ہوگا بھائی. یہ شخص جو آیا کہ شیعہ ہے، شیعہ ایسے بہت ہے جو دین کو تباہ کر لیتے ہیں بھائی. وہ دین کے لیے مضر ہوتے ہیں، ان سے کافر بہتر ہوتا ہے. سن رہے ہیں نا؟ جی جی یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایک شخص اگر وہ مولوی ہے وہ آ جاتا ہے. مثلا ایران کی حکومت ہے، ایران کی حکومت بالکل کبھی یہ اس کا ہدف یہ نہیں رہا، اس کا کمپین، اس کا مشن یہ نہیں رہا کہ شیعہ مذہب کو پروموٹ کرے. ان کا مقصد، ان کے اور مقاصد ہیں وہ ایرانی حکومت کے. وہ کیا چاہتے ہیں؟ ایک حد تک وہ نہایت نیشنلسٹ ہیں، وہ ایران کی سپرمیسی چاہتے ہیں. پھر وہ جو ہیں وہ چاہتے ہیں عالم اسلام میں چاہے شیعہ مذہب کو قربان بھی ہو جائے، ان کی اپنی جو امامت ہے وہ عالم اسلام پہ حاوی ہو جائے.
وہ شیعہ مذہب کو قربان کرنے کے لیے اس کوئی مذائقہ نہیں کرتے، اور وہ ان کا ہدف یہ نہیں ہے کہ شیعہ حضرات جو دنیا میں رہتے ہیں ان کو پروٹیکشن ملے، یہ تعلیم میں آگے بڑھیں، یہ اقتصاد میں آگے بڑھیں، یہ فائنانس، یہ بالکل یہ ہدف نہیں ہے حکومت ایران کا، فعلاً جو حکومت ایران ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن ایران میں پہلے زمانوں میں ایسے بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے دین کی خدمت کیا، ٹھیک ہے نا. تو ایسے بادشاہ ہوں تو الحمدللہ ہم ان کے لیے دعا کریں گے، واقعا وہ اچھا کام کر رہا ہے. لیکن اگر کوئی نہیں ہے تو ہمیں خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ جو بھی شیعہ آئے گا وہ اچھا ہوگا، اس طرح کوئی ضروری نہیں ہے. سن رہے ہیں نا؟ صحیح جی.